کاف کا سردار قسط نمبر 1۔ کوہ کاف کے پہاڑ برف میں ڈھکے ہوئے تھے۔ دور دور تک کسی ذی روح کی موجودگی کا گمان نہ تھا، اور وہاں انسان تو کیا کوئی پرندہ بھی پر نہ مار سکتا تھا۔ بظاہر وہاں کوئی نہیں رہتا تھا، مگر وہ جگہ خالی نہیں تھی۔ ایک مخلوق بستی تھی وہاں جو انسانی آنکھ سے اوجھل تھی، اور وہ تھے جنات۔ جنات کے 2 قبیلے یہاں آباد تھے۔ ایک قبیلہ شیاطین کا تھا اور دوسرا مسلمین کا۔ شیاطین اور مسلمان جنوں کے درمیان ایک حد مقرر تھی۔ ان کے باوجود شیاطین اپنی شیطانیوں سے باز نہ آتے تھے، اور کبھی کبھار دونوں قبیلوں کے درمیان کافی لڑائی ہو جاتی تھی۔ السلام علیکم سردار اذلان۔ ایک جن نے آ کر سردار اذلان کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام یاقوت، کیا خبر ہے؟ اذلان نے خوش دلی سے پوچھا۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا جب ایک جن اجازت لے کر اندر داخل ہوا، جو کہ اس کا وفادار ملازم تھا۔ سردار کابوت نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ وہ زبیدہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ مان نہیں رہے ہیں چچا زاد سے شادی پر۔ یاقوت نے افسردگی سے کہا۔ اچھا تو یہ بات ہے، اسے اپنی ضد چھوڑنی پڑے گی۔ سردار اذلان نے بھویں سکیڑ کر پوچھا۔ سردار، ہمیں معلوم نہیں کیا کریں، مگر ایک اور بری خبر ہے۔ یاقوت نے پشیمانی سے سر جھکا کر کہا۔ کیا بری خبر ہے؟ اذلان نے حیرت سے یاقوت کو دیکھا۔ سردار، کابوت زبیدہ کو لے کر انسانی دنیا میں چلا گیا ہے۔ اسے ڈھونڈنے میں ہم سب ناکام ہو چکے ہیں۔ یاقوت نے شرمندگی سے سر مزید جھکا کر کہا۔ کیا؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اذلان نے غصے سے کرسی سے اٹھ کر کہا۔ سردار، ہم نے کوشش کی کہ وہ مل جائے، مگر مجبوراً آپ کو بتانا پڑا۔ ہم آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یاقوت نے سہم کر کہا۔ اذلان کے غصے سے سبھی خوفزدہ تھے۔ ضدی تو وہ ہے ہی، اب اس کی اور ضد نہیں سنوں گا میں۔ بس بہت ہوا، میں خود اسے ڈھونڈوں گا، اذلان کہہ کر غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا اور ملکہ کے کمرے کا رخ کیا۔ اذلان اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ بادشاہ کی وفات کے بعد سرداری سے سونپ دی گئی تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی کابوت شیاطین کی ایک جننی سے محبت کر بیٹھا تھا اور اسے لے کر انسانی دنیا میں چلا گیا تھا، جبکہ اس کی شادی اپنی چچا زاد سے طے تھی، مگر وہ زبیدہ سے محبت کرتا تھا، جو کہ اسلام قبول کر چکی تھی۔ مگر اذلان کو یہ شیاطین کی ہی کوئی سازش لگتی تھی، اس لیے وہ زبیدہ سے نکاح کے خلاف تھا۔ سلام امی جان۔ اذلان نے ملکہ کو سلام کیا، جو صوفے پر بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ وہ جان گئی تھی اذلان کی آمد کے بارے میں۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ ملکہ نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ امی جان، میں خود جا رہا ہوں انسانی دنیا میں کابوت کو ڈھونڈنے، آپ اجازت دیں۔ اذلان نے ملکہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ میرے بچے، سنبھل کر رہنا اور کامیاب لوٹنا، اللہ خیر کرے گا۔ ملکہ نے اذلان کا غصہ دیکھتے ہوئے اسے اجازت دے دی، ورنہ انسانی دنیا میں اس کا جانا کافی خطرناک تھا۔ اذلان ملکہ کے ہاتھ چوم کر کمرے سے نکل آیا۔ اب اسے اپنی سرداری کسی اعتماد والے شخص کو سونپنی تھی۔ کمینی، دفع ہو، جلدی کر، برتن ویسے ہی پڑے ہیں اور تو ٹھوسنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ سدرا نے اپنی معصوم نند زینب کو کوسا۔ بیچاری زینب نے ابھی لقمہ منہ میں ڈالا ہی تھا کہ بھابھی نے سلواتیں دینا شروع کر دیں۔ جی بھابھی، ابھی دھوتی ہوں، بس کھانا کھا لوں، زینب نے دوسرا نوالا منہ میں ڈال کر کہا۔ بعد میں ٹھونس لینا، ہر وقت تو کھاتی رہتی ہے۔ سدرا نے پھر سے اسے کوسا تو وہ کھانا اٹھا کر برتن دھونے لگی۔ زینب کے والدین اس کے بچپن میں ہی گزر گئے تھے۔ ایک بھائی تھا جو زن مرید تھا، بیوی جو کہتی وہی کرتا تھا، اس لیے زینب اکیلی ہی تھی۔ سدرا نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی زینب کو تنگ کرنے میں۔ سدرا کی ایک چھوٹی بیٹی تھی، ثنا۔ 12 سالہ ثنا بھی اپنی ماں سے کم نہ تھی۔ زینب 26 کی ہو چکی تھی، انتہائی حسین، مگر بھابھی اس کی شادی نہ کروانے کی قسم کھا چکی تھی۔ مفت کی کام کرنے والی جو ملی ہوئی تھی، ایسے کیسے چھوڑ دیتی؟ اذلان نے چند بات مات بزرگوں کو اپنے انسانی دنیا میں جانے کا بتایا اور یاقوت کو چند دنوں کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دیا۔ پورے قبیلے میں یہی بتایا گیا تھا کہ اذلان چند دنوں کے لیے چلا کر رہا ہے تاکہ شیاطین کو قابو کر سکے۔ اذلان جانے کی تیاری کرنے لگا،
ملکہ سے مل کر اور یاقوت کو چند اہم پہلو سمجھا کر اسے انسانی دنیا کا رخ کیا۔ کافی دور جانے کے بعد وہ ایک جگہ بیٹھ گیا۔ کسی گھر کی چھت تھی۔ ابھی اذلان کو کچھ دیر ہی گزری تھی کہ چھت پر کوئی آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر آ گیا۔ اذلان ایک سفید بلے کی شکل میں چھت کے کونے پر بیٹھ گیا۔ آنے والی کوئی حور تھی جس نے اذلان کو چند لمحوں کے لیے ساکت کر دیا تھا۔ زینب ابھی ابھی ٹھنڈے پانی سے برتن دھو کر آئی تھی۔ ٹھنڈ سے اس کے ہاتھ سن ہو گئے تھے۔ وہ چھت کے کونے میں بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ اسے اپنے حال پہ شدید غصہ آ رہا تھا۔ کہیں سے ایک سفید بلہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ زینب نے بلے کو اٹھا کر گود میں رکھا اور پیار کرنے لگی۔ تم بھی میری طرح اکیلے ہو، کتنے پیارے ہو تم، اور تمہاری یہ آنکھیں بالکل سیاہ ہیں۔ چلو آج سے تمہارا نام کیرو ہے، ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ رہو گے۔ زینب بلے سے باتیں کر رہی تھی اور بلہ اس کے ہاتھ پر زبان سے بوسے دے رہا تھا۔ اور زینب اوپر جا کر مر گئی ہو کیا؟ آ بھی جا، اب ثنا کو کھانا دے۔ سدرا کی آواز پر زینب سر پر پیر رکھ کر دوڑی۔ بلہ دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ہاں، اس کو بھی کوئی اور نام نہیں ملا تھا رکھنے کو، کیرو۔ اذلان مسکراتا ہوا زینب کے پیچھے چلا گیا۔ اس بار وہ نظروں سے اوجھل تھا۔ نیچے کا منظر دیکھ کر اذلان کو شدید غصہ آیا۔ ثنا، ابھی تم نے بریانی کھا لو، شام کو میں تمہیں کیک بنا دوں گی، ابھی میں تھک گئی ہوں۔ زینب نے ثنا کو پیار سے سمجھایا۔ امی امی دیکھیں، یہ زینب مجھے مار رہی ہے۔ ثنا نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ زینب نے بکھلا کر ثنا کے منہ پر ہاتھ رکھ کر خاموش کرانا چاہا، مگر ثنا نے اس کے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ آہ ثنا، تم رکو، میں ابھی بنا دیتی ہوں، زینب نے ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب تو میں تمہیں امی سے مار پڑواؤں گی، ثنا نے منہ بسور کر کہا اور سدرا کے کمرے کی طرف چل دی۔ اذلان نے جلدی سے زینب کے علم میں لائے بغیر ایک کیک کچن کی شیلف پر رکھ دیا۔ زینب نے مڑ کے دیکھا تو شیلف پر کیک پڑا تھا۔ وہ کافی حیران ہوئی، مگر تب تک سدرا گالیاں بکتی نمودار ہو چکی تھی۔ اے لڑکی، کیا مسئلہ ہے؟ کیا کہہ رہی ہے ثنا؟ کیک بنا کر دے۔ اسے سدرا نے آتے ہی زینب کے بال پکڑ کر اسے غصے سے کہا۔ بھابھی، وہ کیک بن گیا ہے، زینب نے بمشکل جملہ ادا کیا تو سدرا اور ثنا چونک گئیں۔ اتنی جلدی؟ کہیں کوئی یار وار تو نہیں ہے تیرا جو کیک دے گیا ہے؟ ہاں، سدرا نے دوبارہ اس کے بال پکڑ لیے اور خوب مار مار کے چھوڑ دیا۔ زینب زخموں سے چور بدن لے کر کمرے میں آ کر بستر پر ڈھہ گئی۔ اس کا پورا بدن دکھ رہا تھا۔ اس نے دراز سے پین کلر نکال کر کھائی اور روتے روتے نہ جانے کب سو گئی۔ اذلان اس کے سونے کے بعد کمرے میں نمودار ہوا اور ایک پرچی لکھ کر رکھ دی، ساتھ میں ایک ٹرے میں کھانا رکھ کر غائب ہو گیا۔ اسے ابھی بہت دور جانا تھا۔ بابا کابوت نے اس شیطانی جننی سے شادی کر لی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں صبر کروں؟ کیسے صبر کروں؟ بابا آپ ہی بتائیں، میں کیسے اس کے بغیر رہوں گی؟ نہیں، بس بہت ہوا، میں خود جا رہی ہوں، میں خود اسے ڈھونڈ کر کمینی کے چنگل سے نکالوں گی۔ کابوت کی پہلی منگیتر زنیرہ نے اپنے باپ کو وہیں پریشان چھوڑا اور غصے سے قبیلے سے باہر نکل آئی۔ ابھی وہ تھوڑی دیر ہی پہنچی تھی کہ جب اسے یاد آیا وہ کافی دور آ گئی ہے اور اپنی چھڑی بھی گھر چھوڑ آئی ہے۔ وہ پریشانی سے کھڑی تھی کہ اچانک وہاں شیاطین کے قبیلے کا ایک جن نمودار ہوا اور اسے لے کر اپنے سردار کے پاس پہنچ گیا۔ چھوڑو، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ چھوڑو۔ زنیرہ مسلسل خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی طاقت ان شیاطینوں کے سامنے بہت کم تھی۔ زنیرہ کو سردار کے سامنے پیش کیا گیا۔ سردار نے خباثت سے اسے دیکھا اور کہکا لگایا، ہا ہا ہا، واہ، یہ دونوں منگیتر ہمارے قبیلے میں، اب تو مزہ ہی آئے گا۔ چنبیلی، اسے لے جاؤ اور تیار کرو، اور اب یہ ہمارا بستر گرم کرے گی۔ سردار شیاطین نے گندی سی نظر زنیرہ پر ڈالی اور چنبیلی سے گھسیٹ کر وہاں سے لے گئی۔ مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، زنیرہ چنبیلی کے آگے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگ رہی تھی۔ ارے جا لڑکی، چھوڑ کیسے دوں؟ تیرے آنے کے بعد سردار تیرے ساتھ عیاشی کرے گا اور مجھے کچھ دن سکون رہے گا۔ ہر وقت مجھے اپنے بستر پر رکھتا ہے، تھک چکی ہوں میں، چنبیلی نے غصے سے کہا اور زنیرہ کو بستر پر پٹک کر دروازہ بند کر دیا۔ زنیرہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی طاقتیں یہاں کام نہیں کر پا رہی تھیں۔ وہ بے بسی کی مورت بنی وہیں بیٹھی رہی۔ زنیرہ کی گمشدگی کی خبر پورے قبیلے میں پھیل گئی تھی۔ زنیرہ کا والد پریشانی میں ملکہ کے پاس حاضر ہوا۔ ملکہ نے اپنی طاقتوں سے ساری صورتحال دیکھ لی۔
مگر زنیرہ ابھی کہاں موجود ہے یہ بات ان کے لیے جاننا بھی کافی مشکل ہو گیا تھا۔ ملکہ نے اذلان کے دماغ میں زنیرہ کی گمشدگی کا پیغام بھیجا، جس کے جواب میں اذلان نے انہیں تسلی دی اور کوشش کرنے کا کہہ کر رابطہ منقطع کر لیا۔ اذلان ہوا میں پرواز کرتا ہوا ساری طرف گھوما، مگر کابوت کی موجودگی اسے کہیں محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اذلان کے لیے کافی مشکل ہو گیا تھا۔ زبیدہ عرف سندری شیطان نے بہت چالاکی سے کابوت کو اپنے چنگل میں پھنسا کر کہیں غائب کر دیا تھا۔ اذلان تھک ہار کر ایک جھیل کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس نے خود کو حفاظتی حصار میں رکھا تھا تاکہ کسی کو اس کی موجودگی محسوس نہ ہو۔ وہ جھیل پر بیٹھا سوچوں میں گم تھا جب ملکہ نے اس کے دماغ پر دستک دی۔ انہوں نے زنیرہ کی گمشدگی کی خبر اذلان کو دی تو وہ کافی پریشان ہو گیا۔ اس نے ملکہ کو تسلی دی اور رابطہ منقطع کر کے سوچ میں پڑ گیا۔ وہ اس معاملے میں بے بس تھا کیونکہ اس کے پاس اتنی طاقتیں نہیں تھیں کہ وہ کچھ کر سکتا۔ اپنے قبیلے کی ساری مضبوط طاقتیں کابوت کے پاس تھیں، مگر کابوت کے غائب ہونے کے بعد اذلان خود کو کافی بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اذلان کے پاس اب ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اپنے مرشد سے مشورہ کرتا، سو وہ سب کچھ خدا پر چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اس کا رخ زینب کے گھر کی طرف تھا۔ جاری ہے جی۔ تو دوستوں کیسی لگی آپ کو کہانی کی پہلی قسط؟ امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ پلیز 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 سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔